اور اب ہم اسی کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں، لیکن لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے آج تھوڑی سی فلسطین کے بارے میں بات کرنے پہ دل چاہ رہا ہے۔ بہت ظلم ہو رہا ہے وہاں پر، سب کو پتہ ہے، سب دیکھ رہے ہیں، ایک تماشا لگا ہوا ہے، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے اور دل دکھتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن بے بسی اور بے حسی ہے۔ ہماری حکومتیں خاموش ہیں اور شاید یہ بے حسی اور بے بسی بھی اسی وجہ سے ہے۔ اسی لیے ہمارے اندر اتنا غصہ اور اتنا صدمہ ہے کہ ہم کچھ کر نہیں پاتے۔ ہم اپنے بہن بھائیوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم کچھ کر نہیں پاتے، ہم اتنے مجبور ہو گئے ہیں۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ انسان یا انسانی ذہن اور دل صدمہ بھی ایک حد تک ہی برداشت کر سکتا ہے۔ کچھ لوگ تو کر لیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ جو کہ دل کے زیادہ کمزور ہوتے ہیں وہ عملاً تو کچھ بھی نہیں کر پاتے اور پھر سٹریس میں چلے جاتے ہیں۔ اور یہ کوئی صدمہ سا صدمہ ہے؟ آپ ماں کی حیثیت میں سوچیں، بیوی کی، بہن کی حیثیت میں سوچیں، کتنے سہاگ اجڑ چکے، کتنے پھول زیر زمین جا سوئے، کتنے معذور علاج کے منتظر ہیں، نہ وہاں دوا ہے نہ غذا ہے۔ اگر ہم درد بھی محسوس نہ کریں تو ہم میں اور ایک پتھر میں پھر فرق ہی کیا ہے؟ حیرت ہوتی ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے نبی نے فرمایا کہ تمام مسلمان جو ہیں وہ ایک جسم کی مانند ہیں۔ جسم کے ایک حصے پہ تکلیف ہوتی ہے تو دوسرے حصے کو وہ تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور ہمارے بہن بھائی وہاں کٹ رہے ہیں، چھوٹے بچے مر رہے ہیں، تو ہمیں تکلیف تو ہو رہی ہے، بہت ہو رہی ہے، لیکن ہم کچھ کر نہیں پا رہے اور صدمے میں اور تکلیف میں ہیں۔ لیکن تھوڑی دیر کو سوچیں کہ اگر خدا نخواستہ ہمارے گھر میں کوئی حادثہ ہو جائے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جائے نماز بچھاتے ہیں، قرآن کھول کے پڑھتے ہیں، عزیز و اقارب جمع ہو جاتے ہیں اور کوئی اجتماعی وظیفہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لوگ تسلی دینے کے لیے آتے ہیں۔ جن کو توفیق ہوتی ہے وہ اپنے خاندان کے کھانے پینے کا بندوبست سنبھال لیتے ہیں، اور جو لوگ نہیں پہنچ پاتے وہ دعاؤں کے حصار میں لے لیتے ہیں اپنے پیاروں کو۔ تو پھر ہمیں یہ سب کچھ تو کرنا ہی چاہیے نا۔ اگر اور کچھ نہیں کر سکتے تو ان کے لیے یہ سب کچھ تو ہمیں کرنا چاہیے۔ صرف افسوس میں، دکھ میں بستر پر لیٹ جانے سے تو کام نہیں بنتا، تو ہمیں یہ سب کچھ کرنا چاہیے۔ لیکن دوسری طرف اگر فلسطین والوں کو دیکھیں، ان کو ہم نے سوشل میڈیا پہ ہی دیکھا ہے، وہاں پر تو نہ کوئی آ سکتا ہے، نہ کوئی جا سکتا ہے، نہ کوئی رسائی ہے وہاں پر۔ ان کی ویڈیوز جو ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر، تو ان لوگوں کا جو طرز عمل دیکھتے ہیں، وہ لوگ جو قبرستان آباد کر رہے ہیں، کوئی بیوی شہید شوہر کے سرہانے بیٹھی ہے، پرعزم لہجے میں یہ کہہ رہی ہے کہ تم نے جانے میں جلدی کر دی، اب میں تمہاری امانت تمہارے 4 بیٹوں کو اسی راستے کے لیے تیار کروں گی، وہ بھی تم سے آ ملیں گے۔ کوئی بچہ ملبے کے ڈھیر پر سورۃ بقرہ کی تلاوت کر رہا ہے، جن آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم تمہیں جان اور مال کے نقصانات سے آزماتے رہیں گے۔ چھوٹی چھوٹی بچیوں کے سامنے کیمرے جاتے ہیں تو وہ للکار کر دشمن کو کہتی ہیں جو چاہو چھین لو، مقدس تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔ وہ اجتماعی تدفینیں کر رہے ہیں مگر جان بچا کر راہ فرار اختیار نہیں کر رہے۔ انہیں معلوم تھا کہ ان کے عمل کا رد عمل ہوگا۔ انہوں نے سوچ سمجھ کر عزیمتوں کے اس راستے کا انتخاب کیا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ دیکھ سن کر بھی ہم ان سے عزیمتوں کا درس کیوں نہیں لے رہے؟ اللہ فرماتے ہیں نا کہ میں اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہوں جتنا کوئی سہار سکتا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ وہ زمین، وہ مقدس زمین اور وہ مسجد اقصیٰ، اس کے محافظ جو لوگ ہیں جو اس کے ارد گرد آباد ہیں، وہ بہت عزیمتوں والے لوگ ہیں، بہت ہی بڑے لوگ ہیں جو شہادتیں دے رہے ہیں اور
شہادتوں کے اوپر وہ دشمن کو للکار رہے ہیں، وہ خوش. ان میں سے ایسی ویڈیوز بھی میں نے دیکھی ہیں کہ جو ایک دوسرے کو مبارک دے رہے ہیں، تسلی دے رہے ہیں کہ تم روتے کیوں ہو، کیوں رو رہے ہو، تمہارے پاس تو شہیدیں اتنے شہید ہیں. سبحان اللہ. ان کے حوصلے پہ بس اللہ تعالیٰ ان کی مدد کریں. اور اللہ تعالیٰ جو دکھ ان کو پہنچا ہے، جو صدمہ ان کو پہنچا ہے انسان ہونے کے ناطے، وہ بہت تکلیف ہے. اللہ ان کے دلوں پہ سکینت اتار دیں. اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک جس طرح آپ نے اپنے کعبے کی حفاظت کی تھی، آپ نے ابرہہ کو کے لشکر کو ابابیلوں کے ذریعے سے تباہ و برباد کر دیا تھا. حضرت عبد المطلب نے تو یہی کہا تھا کہ میرے تو اونٹ ہیں، میں ان کو سنبھالوں گا. جو کعبے کا محافظ ہے وہ اپنا کعبہ سنبھالے گا، اس کی حفاظت کرے گا. تو اے رب کریم، آپ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرمائیے اور ان لوگوں کی بھی حفاظت فرمائیں جو آپ کے راستے میں آپ کے گھر کے لیے جانے دے رہے ہیں. محض ویڈیو فارورڈ کر کے ہم کیا حق ادا کر سکتے ہیں اگر ہمارے اپنے جذبہ ایمانی میں اضافہ نہ ہو؟ اگر رات کے پچھلے پہر آنکھ کھلنے پر ہمارا ہاتھ مصلے کی طرف نہ بڑھے تو ہم ان کے لیے کس وقت دعا کریں گے؟ اگر اب بھی تلاوت قرآن پاک کے وقت آنکھیں نم نہ ہوں تو پھر ہم نے کیا پایا یہ سب کچھ جان کر؟ بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ ہمت دے اور وہ جذبہ دے جو اللہ نے ان لوگوں کو دے رکھا ہے. اس جذبے پہ ان پہ رشک ہوتا ہے کہ وہ کتنے ایمان میں مضبوط لوگ ہیں، اور اللہ ان جیسا ایمان ہمیں بھی نصیب کرے. اور ہم اور کچھ نہیں تو اپنے خوشیوں کے ایونٹس کو ہی کچھ کم کر لیں. ان کو ہمیں اگر ایک انسان دکھی ہوتا ہے تو اس کا دل ہی نہیں کرتا کہ وہ کوئی ایسی خوشیاں منائے. لہٰذا حکومت تو ہماری بے حس ہے، انہوں نے تو کچھ کرنا نہیں. تو ہم جو کر سکتے ہیں وہ کریں. جتنی بھی امداد ان تک پہنچا سکتے ہیں، اول تو وہاں تک کسی کو جانے ہی نہیں دیا جا رہا، لیکن جو جا پا رہے ہیں، جن کی وہاں پہ این جی او سے رسائی ہے، ان تک پہنچائیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کو بندوبست فرمائے. اسباب ہے، دنیا اسباب کی ہے، اسباب اختیار کرنے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعائیں بھی کرنی ہیں، استغفار بھی کرنا ہے، اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگنی ہے. اور جتنی مدد آپ ان کی کر سکتے ہیں مالی، وہ ضرور آپ بھی کریں، ہم سب مل کر کریں. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے ان کے لیے کوئی فیصلے فرمائے، ان کی مدد کرے. فرشتوں کے ذریعے اللہ ان کی مدد فرمائے. آمین ثم آمین. چلیں جی اب لیسن اپنا سٹارٹ کرتے ہیں. آج ہم نے